آ رہے تھے، میلا کپڑا، ایک دم پرا گندا بال۔ اس اللہ والے نے کہا کہ بھائی نوجوان اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، ایٹ کر مت چلو۔ کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پاؤں مارنے سے زمین پھٹے گی نہیں، سینہ تان کر چلو گے تو پہاڑ سے اونچا بھی نہیں بن سکتے تم، خامخواہ یہ کوشش کیوں؟ تو نوجوان جا رہا تھا، اس اللہ والے نے بلایا اور کہا کہ بھائی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان یہ ہے عاجزی۔ اب اس نوجوان کو غصہ آ گیا، میرے کپڑے اتنے اچھے، بہترین نئی گھڑی اور اتنا بہترین جوتا، اور اس کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے، تیل بھی نہیں لگایا ہے، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ نوجوان کو غصہ آ گیا، এখন দেখবে আমরা যেরকম বলি না কিছু হলে আগে গুটাই কি নাই, আমাকে চিনিস, বলি কি নাই, হ্যাঁ আমাকে চিনিস? उस नौजवान ने कहा अतारिफु मन अना, उस अल्लाह वाले से कहा आपको मालूम है मैं कौन हूँ? उस अल्लाह वाले ने कहा कि आरिफ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि तुम कौन हो, मैं बता दो तुम कौन हो। उस नौजवान ने कहा कि बताओ। वो सोचा शायद मेरे बाप का नाम बोलेगा, मेरे दादा का नाम बोलेगा, और मैं इतनी गाड़ियों का मालिक हूँ वो बोलेगा। कहा कि बताओ। उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारा तारुफ, तुम्हारी पहचान ये है, इन्ना अव्वल का नुतफा व आखिर का जीफा वल आन तहमिलु फी बतनिका खबीसा। तुम कौन है जानते हो? तुम्हारी इब्तिदा एक नापाक कतरे से हुई है, नापाक पानी, मरकर भी क्या बनोगे? नापाक। इसीलिए तो लाश को गुस्ल लेने का हुक्म दिया गया है। तो पहले भी नापाक, मरने के बाद भी नापाक, और अभी क्या हो? वलआन तहमिलु फी बतनिका खबीसा, अगर तुम्हारी बोटी को अभी फाड़ा जाए तो पाखाना ही निकलेगा, वो भी नापाक। तो पहले भी नापाक, आखिर में भी नापाक, अब भी नापाक के लिए फिर रहे हो, तो तकब्बुर किस बात का? ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। इतनी बेहतरीन नाक, इतनी बेहतरीन आंखें, इतनी बेहतरीन भाव, इतनी बेहतरीन पेशानी, इतने बेहतरीन कान, ये जो अल्लाह ने दिया है, ये तो अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। और नहीं तो तुम हो क्या? उस नौजवान की समझ में बात आ गई। नसीहत जब दिल से निकले तो दिल पर उतरती भी है। उस नौजवान के समझ में बात आ गई। उस नौजवान ने कहा कि जज़ाकल्लाह के चश्मम बाज कर दी, जज़ाकल्लाह के चश्मम बाज कर दी, मुराबा जाने जा हम राज कर दी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उस अल्लाह वाले के हाथ पर हाथ रखा और तौबा की और कहा कि मैं तो अब तक अंधा था, मुझे तो मालूम भी नहीं था अपने बारे में, आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे मेरे मालिक के हकीकत से मिला। तो मैं ये कह रहा था कि मिट्टी देते वक्त जो हम पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह बताना चाह रहा है हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम? वफीहा नुईदुकुम, अल्लाह कह रहा है और इसी मिट्टी में हम तुम्हें लौटाएंगे। बताना ये चाह रहा है खुदा कि लोगों, मिट्टी देने वालों, सोचो
یہ صرف تمہارے اس بھائی کی بات نہیں ہے، اس کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جیسا آج تمہارا یہ بھائی مٹی میں واپس ہو گیا، تمہیں بھی مٹی ہی میں واپس آنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مر کر اور گڑ کر یا جل کر گل کر یعنی سڑ کر کے ختم ہو گئے، نہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم اس مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے اور اس وقت تمام کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ کب ہم نے سوچا مٹی دیتے وقت؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ جنازے میں ہمیں یعنی ڈھنگ سے ہم جنازہ پڑھتے ہیں، نہ مٹی دیتے ہیں، معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر بڑا غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جنازے میں آئے ہوئے یعنی میت گھر، اب جیسے ظہر کے بعد جنازہ ہے تو وہ پہلے ہی قبرستان پہنچ گئے ہیں، دیکھے جناب، اور ایک لوگ آگے قبرستان میں پہنچ گئے یعنی ظہر کی نماز نہیں پڑھا ہوئے۔ ہمارا وعدہ بھولتے چاہیے جا ہمارا جوہر پڑھتے تھوڑے ایسے چاہیے ہمارے کہا کہ مسجد میں جہتی ہے اس کو جوہر پڑھتے، ہمارا جنازہ پڑھتے ایسی چیز۔ تو ایسے لوگوں کے جنازہ پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ ارے کم وقت جنازے کی نماز تو فرض کفایہ ہے، اگر تم نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، کچھ ساتھی تو پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو فرض عین ہے ظہر کی نماز، لیکن آج فرض عین کو چھوڑ کر بس جنازے میں چلیں گے، بڑا عجیب ماحول۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کہنے سے نہیں ہوگی، کرنا پڑے گا۔ لوگوں کا حق مت مانیے، لوگوں پر ظلم مت کیجیے، اگر ہو چکا ہے تو اگر دینے کی طاقت ہے تو واپس کرو، اور نہیں تو ہاتھ جوڑ کر ہاتھ پاؤں پکڑ کر معافی مانگو۔ قیامت کے دن معافی کی کوئی شکل نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، اگر ہم نے حق مار بھی لیا تو قیامت کے دن اللہ ہماری جانب سے سفارش کر کے معاف کروا دے۔ قیامت کے دن کسی حق والے کو معاف کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، خدا کی جانب سے یہ اعلان ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ لا یمنع ذا حق حقہ، قیامت کے دن کسی حق والے کو حق ماننے سے روکا نہیں جائے گا، بلکہ پوچھا جائے گا بتاؤ کس کا کس پر حق ہے۔ اس لیے دنیا میں یا تو حق ادا کرو اور یا تو معافی مانگو، اور معاشرے کے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے میت میں مہمان آتے ہیں، آپ انصاری سماج میں جائیے، ان کے یہاں کھانے پینے کا دیکھے جن کو تھا نہیں، چائے تک کے لیے آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ ارے میرا باپ دنیا سے چلا گیا اور میں ہی کھانے کا انتظام کروں، اور کوئی کچھ پوچھتے بھی نہیں، اپنے اپنے رشتہ داروں میں ملا تو کھا لیے، کہیں دکان میں کھا لیے، کوئی اہتمام نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اگر مہمان آئیں گے ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو سادگی کے ساتھ کرو۔ ہم تو الحمدللہ 14 گھنٹے بھوکے رہنے کی طاقت رکھنے والے ہیں، رمضان میں نہیں رہتے ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے۔ اب تو ہر جگہ موڑ میں بس اسٹاپ میں دکانیں ہو گئی ہے، پانی کا انتظام ہے، میت گھر میں اگر 2 لقمہ نہ کھاؤ تو کیا بگڑ جائے گا؟ ارے کہیں بھی جا کر کے موڑ میں کھا لو، کہیں بھی بس اسٹاپ میں کچھ کھا لو، جان اگر بچانی ہی ہے اسے تو مر نہیں جائیں گے آدھے دن میں، بولو کچھ ہوگا نہ۔ لیکن بڑا عجیب ہے، اگر صبح 10 بجے جنازہ ہے تو 9 بجے ہی کھانے کے لیے بٹھا دیا جائے، حالانکہ وہ کھانے کا وقت بھی نہیں۔ اور ماشاءاللہ مسلمان
اس وقت بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا 14 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد کھاتا ہے۔ لگتا ہے گھر سے قسم کھا کے چلا ہے کہ کھانا تو کھانا ہی ہے، چاہے مٹی دینے ملے یا نہ ملے۔ عجیب سماج بن گیا ہے میرے بھائیوں، دیکھو ان چیزوں کو ختم کرو۔ اب اس میں کیا ہے، حیثیت والے تو کر دے رہے ہیں لیکن بیچارے غریبوں کے لیے موت ہو جائے، بہت بڑا مسئلہ بن جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو بہرحال میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے بڑا سمجھدار، یاد ہے نا، اور سب سے بڑا ہوشیار کون ہے؟ جو موت کو یاد کرے، جو موت کو یاد کرے اور موت کی تیاری کرے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا والے چاہے کچھ بھی کہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولئک هم الاکیاس، اولئک هم الاکیاس۔ ارے ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ سمجھدار ہیں جو موت کو یاد کریں۔ اولئک فرمایا، اس کے بعد ہم لایا بیچ میں۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ کتنا وزنی بات بن جاتی ہے۔ اولئک هم الاکیاس، یہی لوگ صرف یہی لوگ کامیاب ہیں جو موت کو یاد کرنے والے اور موت کی تیاری کرنے والے ہیں۔ فرمایا الذین ذهبوا بشرف الدنیا، اللہ دنیا میں بھی انہیں عزت کی زندگی دیں گے، وکرامت الآخرہ، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی۔ کن لوگوں کو؟ جو موت کو یاد کرنے والے ہیں۔ کتنا اونچا سوال اس صحابی نے کیا تھا۔ یہ سوال آخرت کے متعلق تھا یا دنیا کے متعلق؟ آخرت کے متعلق۔ صحابہ کا مزاج یہی تھا۔ ربیعہ بن مالک نے اسی مزاج کے مطابق کہا اے اللہ کے نبی، جو ملے گا جو مانگوں گا وہی ملے گا، تو پھر میں یہ مانتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ربیعہ جاؤ، جنت میں اللہ تمہیں میرا ساتھی بنائے گا، لیکن ایک شرط ہے ربیعہ، کیا؟ نمازوں کی پابندی کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ اچھا، جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھی بننے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو مقام اللہ کے نبی کا ہوگا وہی مقام ربیعہ کا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کوئی سیٹھ جی مالک، ساتھ میں راستے میں چائے کی ضرورت پڑے گی، ناشتے کی ضرورت پڑے گی، سگریٹ لانا پڑے گا، اس کے لیے اپنے خادم کو، نوکر کو بھی ساتھ میں لیتا ہے یا نہیں؟ کوئی مالک جب کہیں جاتا ہے تو ساتھ میں نوکر کو بھی لیتا ہے، تو وہ نوکر اسی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے یا پیچھے دوڑتا ہوا جاتا ہے؟ پیچھے دوڑتا ہوا جاتا ہے نا، اسی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے۔ لیکن گاڑی تو ایک ہے، جانے کی جگہ ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، لیکن مقام ایک نہیں ہوتا۔ مالک کی حیثیت سے بیٹھا ہے اور یہ ملازم اور نوکر کی حیثیت سے بیٹھا ہے۔ ربیعہ جنت میں نبی کے ساتھ رہے، لیکن میرے دوستو نبی کا مقام کچھ اور ہوگا جنت میں، ربیعہ کا مقام کچھ اور ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربیعہ جنت میں اللہ تمہیں میرا ساتھی بنائے گا، لیکن بولیے کیا شرط ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا۔